سے کہتے ہیں قسمت. آپ کی محبت تو نہ ملی تو دولت مل گئی. تو ہمارے لیے کوئی راستہ بھی نہیں چھوڑا ماما. کیا کریں گے ہم؟ کہاں جائیں گے؟ دانش بہت بڑے بڑے اسکیم ان کی فیکٹری میں کر رہا، اور جب اس مینیجر نے دانش کو پکڑا، 15 سال پرانے ملازم کو اس نے 1 سیکنڈ میں نکال دیا باہر. السلام علیکم ناظرین. یہ ثنا اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ رو رہی ہوتی ہے، اور وہ دانش کو اپنی جدائی کا قصوروار ٹھہراتی ہے، اور وہ حمزہ کو بہت ہی زیادہ یاد کر رہی ہے. ادھر رانیہ اپنے کمرے میں بھاگی ہوئی آتی ہے اور بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ دانش نے اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا ہے. دانش کی ماں رانیہ کے کمرے میں جاتی ہے، اس کا کمبل اتار کے پھینکتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم رانیہ اپنی ماں کے پاس لیٹی رہتی ہو، تمہیں نہیں پتا ہے کہ اٹھ کے کام بھی کرنا ہے، میں تم لوگوں کی نوکر نہیں ہوں، اٹھ کے کام کر لو گئی. اور رانیہ کہتی ہے کہ میں بھی نوکر نہیں ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ ہاں تم تو نوکر سے بھی بدتر ہو. رانیہ کو وہ کہتی ہے کہ تم بد زبان ہو گئی ہو، تم پر تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا. لیکن رانیہ کہتی ہے کہ اللہ کا عذاب تم لوگوں پر نازل ہوگا کیونکہ تم لوگوں نے جو میرے ساتھ کیا ہے نا، تم لوگوں کے ساتھ بھی بہت برا ہوگا. ابھی جو تمہاری بیٹی ثنا کی طلاق ہوئی ہے نا، وہ تو ابھی ٹریلر سا باقی ہے، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. لیکن ثنا کی ماں چپ نہیں بیٹھتی ہے، وہ آتی ہے اور اس کے آگے تھپڑ لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم جیسے جو لوگ ہیں نا، وہ اس اوقات کے مالک نہیں ہیں کہ انہیں کچھ اچھا کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے دیا جائے. پھر ہم دیکھتے ہیں ثنا مسلسل حمزہ کو یاد کر رہی ہے. وہ اٹھتی ہے اور جلدی سے اپنا فون اٹھاتی ہے اور اٹھا کر حمزہ کو کال کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن حمزہ اس کی کال بزی کر دیتا ہے، اس کی بات نہیں کرتا ہے. پھر وہ وائس میسیج کرتی ہے کہ حمزہ پلیز میری کال پک کرو، لیکن حمزہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری کال کیوں پک کروں، تمہارا مجھ سے کیا تعلق ہے، تمہیں نہیں پتا ہے میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، اگر تمہاری بات سننی ہوتی تو میں تمہیں طلاق نہیں دیتا، تمہیں اپنے ساتھ رکھتا. لیکن وہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ تمہاری یہ جدائی کی وجہ کون ہے. لیکن وہ مسلسل یہی کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی اور آئندہ مجھے فون کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، میں تمہارا بلاک کرنے لگا ہوں تمہارا نمبر. پھر ثنا کی ماں دانش کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے اس عورت کو کچھ زیادہ ہی سر پہ چڑھا کے رکھا ہوا ہے، جاؤ اور جا کے اس کو 2 تھپڑ منہ پہ لگاؤ. تمہیں پتا ہے وہ مجھے کیا کہہ رہی ہے، اس نے میرے ساتھ بہت ہی زیادہ بدتمیزی کی ہے. لیکن دانش کہتا ہے کہ ماں وہ کچھ صبر کر لو، میں نے مینیجر اور وکیل کو لے کر آنا ہے اور اس سے اس گھر کی پراپرٹی اور جائیداد کے بارے میں نے اس سے بات کرنی ہے اور اس سے سائن کروانے ہیں. میں نے اس کی رات اچھی خاصی طبیعت سیٹ کر دی ہے. لیکن ماں کہتی ہے کہ ہاں تم اپنے لیے اس کو سب کچھ کرتے ہو لیکن میرے لیے کچھ بھی نہیں کرتے ہو، میری بات کا تو تمہیں اثر ہی نہیں ہوتا ہے. ادھر ہم ثنا کے لیے میڈیسن لیتے ہیں نا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اس کے لیے میڈیسن نہیں لے کے آؤں گا، میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں اس کا گلا ہی دبا دوں. یہ کہتا ہے اور پھر جانے لگتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ رانیہ کا اور اس کی ماں کا خیال رکھنا. وہ کہتی ہے میں نوکر نہیں ہوں، سب کا خیال رکھوں. پھر دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی ثنا کمرے سے باہر آتی ہے اور باہر کی طرف جا رہی ہوتی ہے. وہ اسے روکتی ہے اور کہتی ہے کہاں جا رہی ہو، کہ بتاتی ہے کہ میں حمزہ سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں. اس کے منہ پہ 2-3 تھپڑ لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ تمہیں طلاق دے کر جا چکا ہے اور تم پھر اس کے پیچھے جا رہی ہو. لیکن وہ کہتی ہے کہ یہ سب بھی آپ کی وجہ سے ہوا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ تم پاگل لڑکی، تم نے مجھے پاگل کر کے رکھ دیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی میں تمہارا کیا کروں، چلو دفعہ ہو جاؤ اپنے کمرے میں. وہ کہتی ہے میرا کوئی کمرہ نہیں، میں یہاں پہ بیٹھوں گی، میں یہاں پہ ہی رہوں گی، جہاں میرا دل کرے گا میں وہیں پہ بیٹھوں گی. اور وہ وہاں پہ ہی گھر کے درمیان میں بیٹھ جاتی ہے. اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. پھر ملیں گے ایک نئے مکمل ریویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.